अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। जी मोमिन, तो आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी और आज हमारे साथ हमारे मेहमान सईद फैज़ अब्बास नकवी साहब हैं। जैसा कि आप इनको पहले भी जानते हैं, हमारे साथ पहले ये प्रोग्राम कर चुके हैं। आज बहुत ही अहम और बहुत ही खूबसूरत जो है मौजू है, और मौजू है इल्म और मोजज़ा। और हम सबसे पहले डॉक्टर साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम असबार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया जज़ाकल्लाह सलामत रहें। कि आपके साथ डिस्कशन की जाए इन टॉपिक्स पे। जज़ाकल्लाह सलामत रहें। डॉक्टर साहब, आज जो है एक बहुत ही अहम पहलू जो आप जिस मौजू को आप लेके आए हैं, मैं ये चाहता हूँ क्योंकि ये तमाम दुनिया जो है, तमाम ज़मीन पर जितने इंसान आबाद हैं, चाहे वो किसी ही भी नबी के दौर की उम्मतें हैं, वो इस आगे चल के आ रही हैं। और हर नबी अपने दौर में मोजज़ा रखता था, और वो मोजज़े तकरीबन हर चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो यहूदी हों, यानी कि हर मज़हब के अंदर मोजज़े का कंसेप्ट था और आज भी है। लेकिन ये क्या वजह है कि जब से साइंस जो है लोगों के सामने आई है, मोजज़ा जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो ये जानना चाहूँगा कि मोजज़े की तारीफ़ क्या है। तो इस पर ज़रा रोशनी डालें प्लीज़, ताकि मोमिन के लिए आसानी हो जाए। जज़ाकल्लाह असबार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल का। और बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर हम गौर करें तो हर मजहब में, खाली मुसलमान नहीं, खाली आसमानी मजाहिब की अगर हम बात ना भी करें, इसके अलावा भी जो इल्हामी मजाहिब हैं, जैसे हिंदुइज्म हो गया जी जी। और ये चाइनीज पूरी आप डायनेस्टी उठा के देख लें, वहाँ भी हमें मौजज़ात ही मौजज़ात नजर आते हैं और अक्सर किताबों में इनका जिक्र आया है। जी। चाहे आसमानी किताबों की बात करें तो तौरात में, ज़बूर में, इंजील में, और यकीनन कुरान भी मौजज़ात ही मौजज़ात हमें दिखाता है। अंबिया की बात हो या वो औलिया की बात हो या औसिया की बात हो या कहीं भी कोई भी अल्लाह का नुमाइंदा हो, तो वो मौजज़ा हमें दिखाता हुआ नजर आता है। और जब से साइंस आई है, बिल्कुल बात सही है, अब हमें उस तरह मौजज़े नजर नहीं आ रहे हैं। जी। सवाल आपका बिल्कुल सही। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मौजज़ा किसको कहते हैं। जी बिस्मिल्लाह। मौजज़े को अगर आप देखिए तो मौजज़े की आसान तारीफ ये है, जो हमारी अक्लों में ना समाए उसको मौजज़ा कहते हैं। जी बेशक। वो बात जो हमें समझ नहीं आए, एकदम हो जाए, जिसका हम तसव्वुर ही ना कर सकें, और वो अगर बात हो जाए तो उसको मौजज़ा कहते हैं। जी। अगर हम उठा के देखें तारीख को, और इस्लामी तारीख को उठा के देखें, अंबिया को उठा के देखें, तो सबसे बड़ा पहला मौजज़ा हमें हजरत नूह के ज़माने में मिलता है कि उस ज़माने में ये मुमकिन नहीं था कि इतनी बड़ी कश्ती बनाई जाए कि उसमें तमाम इंसान जो जो सेलेक्टेड हैं, जी। तमाम जानवर, तमाम जो हैं जानवरों के जोड़े, परिंदों के जोड़े, जो जो जिंदा शय है वो एक ही कश्ती में आ जाए। ये मुमकिन नहीं था इतनी बड़ी कश्ती का बनना, जी। मगर हजरत नूह ने उसको बनाया, तो वो कौम नूह के लिए मौजज़े से कम नहीं था। मतलब कहते थे ये मुमकिन ही नहीं है कि इतनी बड़ी कश्ती बन जाए और इतना बड़ा तूफान आ जाए और उसमें इतनी बड़ी कश्ती ये जो है चले, ये मुमकिन नहीं है। फिर हजरत नूह के बाद अगर हम बात करें बड़े मौजज़े की, तो हजरत इब्राहीम का मौजज़ा है कि जब उनको नमरूद आग में डालता है तो हजरत इब्राहीम उस आग को गुलजार बना देते हैं। ये भी मुमकिन नहीं था, जी। इसको भी मौजज़ा कहा गया। हजरत इब्राहीम के बाद हजरत मूसा के किस्से मशहूर है, मौजज़ात मौजूद है, चाहे उसका उनके असा का सांप में तब्दील होना, चाहे दरियाए नील में रास्ता बनना, ये तमाम चीजें उनकी कौम के लिए नामुमकिन थी। उनके जहन इस चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते थे कि ये भी हो सकता है। जी। और ये सब कुछ अंबिया ने करके बताया। हजरत मूसा के बाद हजरत सुलेमान की बात करी जाए तो उनका तख्त हवा में उड़ना, और फिर तख्त बिल्कीस का
ایک جگہ دوسری جگہ آصف بن برقیہ کا لے کر آنا یہ بھی ناممکن عمل تھا، اس کو بھی معجزہ کہا گیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کی بات کری جائے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کو شفا عطا کرتے تھے، ایسے بیماروں کو جن کی بیماری لا علاج تھی ان کو شفا عطا کرتے تھے، یہ بھی معجزہ ہوا کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا اس زمانے میں۔ اور پھر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی معجزہ کہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں شق کرنا ناممکن تھا۔ مولا علی کا معجزہ سورج کو پلٹانا ناممکن عمل تھا جو انہوں نے کر کے دکھایا، اور اس کے بعد بھی ہمیں کئی معجزات نظر آتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا جو اس عوام کے لیے، اس وقت کی قوم کے لیے ناممکن عمل کو اگر کر کے دکھا دیا جائے تو اس کو معجزہ کہا جاتا تھا۔ اور آج بھی معجزے کی یہی تعریف ہے، جو ممکن نہ ہو، جو ہمارا ذہن ایکسپٹ کرے نہ اور وہ کام ہو جائے تو اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ جی، ما فوق الفطرت کی بات ہے۔ جی جی، یہ تو آسان تعریف معجزے کی ہے جو میرے خیال میں سب کو بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کل معجزے کیوں نہیں ہو رہے، اور دوسری چیز کہ معجزہ اصل میں معجزہ ہے یا کچھ اور ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو انبیاء جتنے بھی آئے ہیں، اللہ کے نمائندے جتنے بھی آئے ہیں، کیا وہ تمام نمائندے اللہ کے، تمام انبیاء، تمام رسول، تمام اوصیاء، تمام ولی کیا برابر ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جی، انبیاء میں، رسولوں میں فوقیت ہے علم کی بنیاد پہ۔ بے شک، کوئی نبی چھوٹا نبی ہے، کوئی نبی بڑا نبی ہے، کوئی نبی رسول ہے، کوئی اول العزم رسول ہے، اور کوئی سب سے بڑا رسول ہے۔ جی، تو یہ جو درجات رسولوں میں، انبیاء میں، اولیاء میں، وصیوں میں جو درجات دیے گئے ہیں، یہ معجزات کی بنیاد پہ ان کو درجات نہیں دیے گئے، بلکہ علم کی بنیاد پہ ان میں یہ درجات کی ڈسٹریبیوشن، درجہ بندی ہوئی ہے۔ بے شک، ایسے ہی ہے۔ بے شک، تو درجہ بیسیکلی اللہ نے علم کی بنیاد پہ ایک ایک نبی کو عطا کیا ہے۔ بے شک۔ اور کشف الاسرار کتاب میں سرسوی صاحب لکھتے ہیں کہ نبی بننے کے لیے کم سے کم علم کے 40 درجے اللہ عطا کرتا ہے، رسول بننے کے لیے 46 درجات کا علم ہونا چاہیے، اول العزم رسول بننے کے لیے 60 درجے کا علم ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ 70 درجے کا علم ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ تو یہ ڈسٹریبیوشن انہوں نے ایک رف بتائی ہے اپنی کتاب میں کشف الاسرار کے اندر۔ تو کہنے کا مقصد وہی ہے کہ ڈسٹریبیوشن انبیاء کی جو درجات ان کو دیے گئے وہ صرف اور صرف علم کی بنیاد پہ دیے گئے۔ جی، معجزے کی بنیاد پہ کسی کا درجہ اوپر نیچے نہیں ہوا۔ جی، تو اصل تو پتہ یہ چلا کہ اصل چیز علم ہے۔ بے شک، بے شک۔ معجزہ تو اس کا اظہار ہے۔ جی، معجزہ اس کا اظہار ہے۔ اب دیکھا جائے تو پتہ یہ چلا کہ نبی بیسیکلی معجزہ عوام کے لیے ہوتا تھا، جی، نبی اپنے علم کا اظہار کرتے تھے۔ بے شک، جو جیسا جیسا ان کو علم دیا جاتا تھا اس علم کا اظہار، اس علم کا، اس انفارمیشن کا، اس نالج کو پریکٹیکل امپلیمنٹ کر کے دکھاتے تھے، جو عام عوام کے لیے معجزہ ہوتا تھا، مگر اس نبی کے لیے وہ معجزہ نہیں ہوتا تھا۔ بے شک، یہ میری بات کو ذرا غور کیجئے گا کہ اس نبی کے لیے وہ معجزہ نہیں ہوتا تھا، بے شک، عام عوام کے لیے وہ معجزہ ہوتا تھا۔ جی، اب آج جو ہم ہیں مولا علی کے ماننے والے، نہج البلاغہ میں مولا علی کا بہت ہی ایک خوبصورت قول موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہیں، جو عوام جو ہے، جو ناس ہے، وہ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ جی، ایک ہوتے ہیں علماء ربانی، جی، دوسرے ہوتے ہیں متعلم برائے نجات، جی، اور تیسرے ہوتے ہیں عام عوام جو ہر ایرے غیری بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بے شک، اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہو
तो कम से कम तालिब इल्म हो। बेशक बेशक। तो हमें जो है हम आम लोग नहीं हैं, हम मौला के मानने वाले हैं, तो हमें इन चीजों को इल्म की ऐनक लगा कर देखना चाहिए, आम नजर से नहीं देखना चाहिए। बेशक तो बेशक। जितने अंबिया थी, मैं इसको इस तरह समझता हूं कि जितने अंबिया थे वो अपने इल्म का जब इजहार करते थे तो आम लोग जिनके पास यकीनन इल्म नहीं था उनके लिए वो अमल जो वो अपने इल्म का इजहार कर रहे हैं, वो अमल उनके जहनों और फिक्रों से इतना बुलंद था कि वो उसको मौजज़े का नाम देते थे। जी। वो उसको मौजज़ा का नाम देते थे। जैसे कि हजरत नूह ने जब अपनी कश्ती बनाई तो लोग कहते थे ये मुमकिन नहीं है, जी। मगर उन्होंने वो नामुमकिन अमल मुमकिन करके दिखाया। हुक्म अल्लाह का था, इल्म अल्लाह का था, और अल्लाह का इल्म जाहिर होता है मजहरुल्लाह से। बेशक। तो मजहरुल्लाह के जब वो दर पे गए तो वहां से उन्होंने इल्म लिया और उस इल्म को सिर्फ प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करके दिखाया, तो इतनी बड़ी एक कश्ती बना दी जिसके अंदर तमाम मखलूक एक ही कश्ती में समा गई। जी। फिर हजरत इब्राहिम की बात करें तो वहां भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि इल्म का इस्तेमाल किया। हजरत इब्राहिम ने जो यकीनन अल्लाह की तरफ से मजहरुल्लाह के दर से हजरत इब्राहिम को मिला था, वहां भी उन्होंने यही काम किया कि उस इल्म का इस्तेमाल करते हुए उस आग को, जलती हुई लकड़ी को फूलों में तब्दील कर दिया। और मूसा ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया कि अपने असा को, जो एक लकड़ी का असा था, एक लकड़ी का डंडा था, एक दरख्त की लकड़ी थी, उस लकड़ी को सांप, जिंदा सांप में तब्दील कर दिया। यहां भी इल्म का इस्तेमाल है। जी। हाँ, बात यह है कि लोगों के जहनों में, लोगों के आम लोगों की फिक्रों में ये बात समा नहीं रही थी, उनको समझ नहीं आ रही थी, और वो समझते थे कि ये अमल नामुमकिन है, इसलिए उसको वो मौजज़ा कहते थे। जी। यही बिल्कुल काम हजरत मूसा के बाद हजरत सुलेमान ने भी किया, और हजरत सुलेमान के साथ हजरत ईसा ने, और तमाम अंबिया और तमाम रसूलों ने इसी तरह अपने इल्म का इजहार किया है। बेशक। तो ये बेसिकली मैंने कोशिश करी कि तमाम अंबिया जितने मशहूर हैं, तमाम अंबिया का मैंने छोटा छोटा सा आपके सामने जिक्र पेश किया और उनके मौजज़ात को पेश किया, और मैंने कहा कि तमाम के तमाम जो है ये इल्म का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है और कुछ भी नहीं। जी। अब सवाल ये होता है कि आज साइंस आ गई है, तो साइंस के आते के साथ ही ये इल्म गायब कहाँ हो गए और ये जो मौजज़ात थे ये कहाँ चले गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आज भी मौजज़ात होते हैं। और सबसे बड़े मौजज़ा इस वक्त मैं ऑनलाइन आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप किसी दूसरे मुल्क में बैठे हैं, मैं किसी दूसरे मुल्क में बैठा हूँ, हमारे और आपके दरमियान डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि कम से कम 7-8 घंटे का सफर है एक मुल्क से दूसरे मुल्क का, मगर हम इस वक्त लाइव बैठकर बात कर रहे हैं। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है? आज से अगर 50 साल पुराना कोई शख्स जिंदा हो जाए और वो आके देखे तो कहेगा ये तो नामुमकिन अमल है जो आप कर रहे हैं। बेशक। तो आज भी मौजज़ात हो रहे हैं। फर्क ये हुआ कि पहले मौजज़े को समझा जाता था कि वो अल्लाह का कोई चुना हुआ नुमाइंदा होगा और शायद उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी होगी और वही ये काम करके दिखा सकता है। ऐसा नहीं है, आज भी ये अमल हो रहा है और अल्लाह का नुमाइंदा ही कर रहा है ये अमल। बेशक बेशक। नुमाइंदा अल्लाह का आज वही अमल कर रहा है। हाँ, मगर फर्क ये हुआ कि आज वो अल्लाह का नुमाइंदा मौलाना की शक्ल में नहीं, एक साइंसदान की शक्ल में सामने आ रहा है। जी बेशक। वो साइंटिस्ट की शक्ल में सामने आ रहा है। और यकीनन जब मारिफत के दरवाजे खुलते हैं तभी इजादात की इब्तिदा होती है। बेशक। कोई भी साइंसदान कोई चीज तख्लीक कर ही नहीं सकता, कोई शय को वो इजाद कर ही नहीं सकता जब तक
اس کو معرفت نہ ملے اللہ کی طرف سے آل محمد کے در سے، جب تک اس کو معرفت نہیں عطا ہوتی وہ کوئی بھی شے وجود میں نہیں لا سکتا، کوئی بھی نئی ایجاد نہیں کر سکتا۔ بے شک ایسا ہی، بے یہ شک سیدھا سیدھا ٹاپک ہے، سیدھا سیدھا معاملہ ہے۔ ہم نے اس کو اصل میں، ہم جب بھی معجزے کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے اندر قید ہے یا مذہب کے اندر قید ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہر مذہب کے اندر آج بھی ایجادات کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے بڑی ایجاد ہمارے پاس موبائل ہے۔ آج کل آرٹیفیشل اے آئی کا بڑا زور ہے، اور چیٹ جی بی ٹی اور اس طرح کی کئی چیزیں آ چکی ہیں، اور آنے والے وقت میں جو جو ایجادات ہونے والی ہیں، آج ہم اس شے کو تصور میں نہیں لا سکتے جو ایجاد آج سے 5 سال میں ہونے والی ہیں۔ میرا تعلق سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہے، تو میں دیکھ سکتا ہوں، میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، اور اگر میں کسی کو وہ بتاؤں تو کہے گا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہے ہی نہیں۔ تو اس کے لیے وہ معجزہ ہے اگر میں اس کو آج اس کے بارے میں بتاؤں، مگر 5 سال بعد وہ چیزیں وہ خود استعمال کر رہا ہوگا۔ ایسا ہی، جیسے اس وقت ہم یہ آن لائن بات کر رہے ہیں، آج سے ہم 15 سال پہلے چلے جائیں تو کیا یہ ممکن تھا؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ آج سے ہم 20 سال پہلے چلے جائیں، 25 سال پہلے چلے جائیں تو بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ بالکل صحیح کہہ اور رہے ہیں۔ لوگ، اگر آپ کسی کو کہتے کہ ایسا ہوگا کہ 2 لوگ جو ہے، 3 لوگ جو ہے ایک ساتھ بیٹھیں گے، الگ الگ ملکوں میں ہوں گے، الگ الگ شہروں میں ہوں گے، الگ الگ ٹائم زون میں ہوں گے، اور وہ ایک ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے، ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو کہیں گے نہیں ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر جو اس وقت ناممکن تھا آج ممکن ہو رہا ہے، تو کیا یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا آج بھی معجزات ہو رہے ہیں، مگر ہم نے ان معجزات کو معجزے کا نام نہیں دیا، اس کو ہم نے کہا سائنس کی نئی نئی ایجادات۔ یہ ہے معجزہ بیسکلی، یہ ہے معجزہ۔ اب آپ کو کوئی سوال ہے تو بولیے، بالکل، تو میں آگے اس کے اوپر دیکھیں، یہ تو یقیناً جب ہم نے پہلی بار بھی بات کی تھی تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ علم کوئی بھی برا نہیں ہوتا، علم کا استعمال جو ہے اس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے، اور علم جو ہے انسان کے بس کی بات ہی نہیں، علم خدا کی ذاتی چیز ہے، اور اس علم کو وہ منتقل کرتا ہے، اور وہ منتقل کرنے کا ذریعہ اس نے انبیاء، رسولوں کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، اماموں کے ذریعے اس اپنے علم کو اس نے انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ بس معجزہ علم کے اظہار کا نام ہے۔ میں آسان لفظوں میں جو سمجھا ہوں، معجزہ علم کے جو ہے وہ بس اس کی ایک مثال ہی ہے کہ وہ اظہار ہے علم کا جو معجزہ ہے۔ اب جس دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی آسان آپ نے مثال دی، اور یہ بہت آسان تھی سمجھنے کے لیے، کہ جیسا جیسا دور تھا، جیسے جیسے دور کے لوگ تھے، جیسا جیسا ان کا علم اور عقل تھا، ویسا ویسا ہی اس سے بلند علم ان کے سامنے ظاہر ہوتا رہا، اور وہ اس علم کو نہیں جانتے تھے، اس لیے ان کی اس علم کی فضیلت ان پر ثابت ہو گئی، وہ دلیل بن گئی کہ یہ ہم جیسا نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آج کے دور میں بھی، جی جزاک اللہ، تو آج کے دور میں بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جدید جو دور ہے نا، ہر نبی معصوم فرماتے ہیں کہ جس جس دور میں بھی جو جو نبی آیا، اگر دیکھو تو تمام انبیاء کے معجزات ایک جیسے نہیں ہیں۔ اور وہ معجزات کیوں ایک جیسے نہیں ہے؟ کیونکہ ان کا علم ایک جیسا نہیں ہے، کسی کا علم زیادہ ہے، کسی کا علم تھوڑا ہے۔ تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نبی بھی جس دور میں آیا، اس دور کے اندر جو چیز زیادہ رائج ہوتی تھی وہ اس ہی کا توڑ لے کے آتے تھے، تو وہ اس دور کا معجزہ بن جاتا تھا، کیونکہ اس لیول کا، اس معیار کا اس وقت کسی اور کے پاس علم نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے علم کو آگے ظاہر کر دیتے تھے۔ آج جس دور کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت، یعنی کہ قدیم انبیاء کے دور کو اگر آپ میچ کریں تو یہ اس سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے، بہت زیادہ۔ اب اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے انبیاء، سابقہ انبیاء کے دور کے ساتھ، یہ اس سے بہت ایڈوانس ہے۔ یعنی کہ یہ اس دور میں سب سے بڑا معجزہ، وہ معجزے، مولا معاف کرے اگر میں غلط نہیں تو وہ چھوٹے نظر آتے ہیں، آج کے دور سائنس کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو وہ کمالات چھوٹے نظر آ رہے ہیں۔
تو آج بالکل صحیح بات ہے. آج کا علم یعنی کہ علم ہر دن ہر لمحہ عروج پر جا رہا ہے، اور یہ خدا کا عدل ہے کہ جب تک انسانوں کی عقل اس معیار پر نہیں پہنچ جاتی جہاں اس نے اپنے حقیقی علم کو ظاہر کرنا ہے تو اس علم کو کبھی بھی ظاہر نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک. اور ہم اس ہی انتظار میں ہے کہ ابھی یہ سائنس کا علم ہو، چاہے وہ حجت خدا کی طرف سے ہو یا اس کے علاوہ ہو، تو یہ انسانوں کی عقلوں کو تیار کیا جا رہا ہے اس حقیقی علم کو برداشت کرنے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے جو اللہ کی آخری حجت امام قائم آل محمد علیہ السلام اس علم کو جب ظاہر کرے تو انسانوں کو اس کو قبول کرنے میں آسانی ہو جائے، اس سے فائدہ حاصل کرے. تو آخری بات میں یہی کروں گا کہ ہم جس انتظار میں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ امام وقت امام قائم آل محمد علیہ السلام، یہ سائنس جتنی بھی ترقی کر رہی ہے نا، علم امام کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں. انسان وہ ایک مقولہ ہے، ایک عام سی مثال ہے کہ انسان جب خود کچھ نہیں کرتا نا، اس کو کوئی چیز دے دو تو اس کو قدر نہیں ہوتی. اس چیز کی قدر دلوانے کے لیے اس سے وہ کام کرواؤ تو اس کو بڑی قدر آتی ہے. تو امام علیہ السلام انسانوں کو موقع دے رہے ہیں کہ یہ خود کچھ کریں. اگر میں نے اس علم کو بغیر ان کے کچھ کیے ظاہر کر دی تو ان کو قدر نہیں ہوگی، ان کو ویلیو کا پتہ نہیں چلے گا. تو اب انسان یعنی کہ اپنا تن من لگا کے، اپنا مال دولت ہر کچھ لگا کے ٹیکنالوجی کے پیچھے، سائنس کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو امام خود جان بوجھ کے یہ عمل کروا رہے ہیں تاکہ جب امام اپنا علم پیش کریں تو ان کو پتہ چلے کہ یہ اس کی کتنی ویلیو ہے. بالکل صحیح ہے بات آپ کی، بالکل صحیح ہے. تھوڑی سی میں بات سے ایک اختلاف، کیا مطلب بات کو تھوڑا دوسرے ویو میں دیکھ سکتا ہوں. جی بسم اللہ بولیں. کہ جو امام، ہم دیکھیں جتنے ہمارے نبی تھے اور جتنے امام ہیں، یہ بھی کچھ سوائے علم کے اور کیا ہے. جی بے شک، یہ خدا کے مظہر ہیں، تو یہ اللہ کا جو علم ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں. بے شک بے شک. تو بات یہی ہے کہ جب ہمارے آخری امام آئیں گے تو وہ بھی علم کو ظاہر کریں گے. بے شک بے شک. اور جتنے آج کل جتنے یہ سائنسدان ہیں اور جو سائنس کے پیچھے ہیں، یہ بیسیکلی علم کے دیوانے ہیں نا. بے شک بے شک. تو جب امام آئیں گے اور وہ اس سے بڑھ کے سائنسی جو علم ہے، جو ٹیکنالوجیز ہیں اور جو علم کو ظاہر کریں گے، یہ جتنے سائنٹسٹ ہیں یہ سب امام کے پیچھے ہوں گے. ایسا ہی ہے، بے شک. یہ تو علم کی تلاش میں ہے نا. جو سائنس ہے وہ ہر روز کیا کر رہی ہے؟ علم کو ڈھونڈ رہی ہے. جی جی جی. علم کو تلاش کر رہی ہے، ہر جگہ کھود کے کوشش کرتی ہے کہ کہیں سے کوئی علم کا دریا نکل آئے، کہیں سے علم کا کوئی چشمہ نکل آئے، کہیں سے کوئی علم کا چشمہ پھوٹ پڑے. کوشش میں جاری ہیں. اور جب ان کو علم کا سمندر نظر آئے گا تو تمام اس سمندر کے پیچھے کیوں نہیں جائیں گے؟ بے شک بے شک. تو سیدھی سی بات ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ تمام جو لوگ ہیں یہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور امام کے بیسکلی جب امام آئیں گے تو یہ تمام کے تمام لوگ خود بخود ان کے پیچھے جائیں گے. اور یہ یقیناً ان کی تیاری ہے. جو آج ہمارے پاس علم موجود ہے یہ کہیں نہ کہیں اسی علم، جو علم کل ہے، جو پورا مکمل علم ہے، یہ اسی کے تو کہیں قطرے ان لوگوں کو مل رہے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے تو علم وجود میں نہیں آ سکتا. بے شک. ابھی آپ نے خود کہا کہ علم جو ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے، یعنی کہ علم مخلوق ہے. جی جی. اللہ کی مخلوق ہے نا علم. تو مخلوق ہے تو کہیں نہ کہیں تو ہم انسانوں پہ یہ جو علم آج کل جو ایجادات ہو رہی ہیں، یہ کہیں نہ کہیں تو عطا ہوا ہے نا اللہ کی طرف سے. تبھی تو وجود میں آ رہی ہیں نئی ایجادات. جی جی. نئی جو تخلیق ہو رہی ہیں، یہ یقیناً اسی اللہ کی طرف سے، اسی ہدایت، اسی ہادی کی طرف سے ہم تک پہنچ رہی ہیں. بات یہی ہے. تو علم کا اظہار اصل چیز ہے اور علم کا استعمال اصل چیز ہے کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے. تو جب آخری ہمارے امام آئیں گے تو یقیناً اس وقت بھی یہی ہوگا کہ وہ علم کل لے کر آئیں گے. اور ایک چیز جو کامل علم لے کر آئیں گے. جب کامل علم لے کر آئیں گے تو جو آج ناقص علم والے ہیں،
جو علم کی تلاش میں ہے کہ کہیں ہمارا جو علم ہے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے. جب ان کے سامنے علم کل کامل علم آئے گا تو یقیناً سب ان کے پیچھے جائیں گے اور سب ان کے ہاتھ پہ بیعت. سب سے پہلے میرے حساب سے, میرے خیال میں تو سب سے پہلے یہ سائنسداں جو ہے سب سے پہلے تو بیعت یہی کریں گے ان کی. بے شک بے امام شک سمجھ کے نہیں تو کیا. اصل میں امام کس کو کہتے ہیں؟ بے جو شک آگے سے لیڈ کرے, بے جو شک سب سے آگے ہو. جی علم میں آگے ہیں وہ, یقیناً علم میں آگے ہیں. بے تو شک جتنے سائنٹسٹ ہیں یہ تو جا کے ان کے آگے بیعت کریں گے کہ آپ علم میں سب سے آگے, ہم آپ کے آگے بیعت کرتے ہیں, ہم آپ کو اپنا امام, ہم آپ کو اپنا سربراہ مانتے ہیں. یہ کیوں نہیں مانیں؟ بالکل ہم بالکل اس مانے کو ذرا دوسرے ویو میں دیکھتے ہیں. ہمیشہ جب بات ہوتی ہے اس ٹاپک پہ تو نارملی لوگ یہی کہتے ہیں کہ سائنس الگ ہے, اسلام الگ ہے. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. بے اسلام شک ہی سائنس ہے اور سائنس ہی حقیقت میں اسلام ہے. جی جی ایسا ہی ہے. تو بات سیدھی سی ہے, اتنا اس میں مشکل کام ہے نہیں کہ مگر یہ ہے کہ جب ہم اس کو دو الگ الگ شے سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک الگ چیز ہے اور سائنس ایک الگ چیز ہے, تو جب دو مختلف سمجھتے ہیں چیزیں تو آٹومیٹکلی ہم اس کو ملانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. جی جی صحیح کہہ جبکہ رہے اگر ہم دیکھیں تو ہر معجزہ, آج دیکھیں یہ چیز سمجھنا آسان ہے. آج اس طرح کے معجزات کو سائنس سے پروف کرنا اتنا مشکل رہا نہیں. جی جی بالکل پہلے مشکل تھا, آج مشکل نہیں ہے. جی تخت بلقیس کا حضرت سلیمان کے وسیع آصف بن برقیہ کا جی ایک ملک سے دوسرے ملک لے کر آنا, ملک سبا سے لے کر حضرت سلیمان کے دربار میں لے کر آنا پلک جھپکنے سے پہلے, یہ کیسے ہو گیا؟ جی یہ کیا ہوا؟ بے شک علم آئنسٹائن نے آج سے 150-200 سال پہلے ایک تھیوری پیش کری تھی, تھیوری آف ریلیٹیوٹی, E=mc². وہ جی کہتا تھا اگر کوئی بھی شخص اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ, ڈبل آف اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرے تو اس کے لیے ڈسٹینس نہیں رہتا. بے شک یہ تھیوری اس نے پیش کری جی آج جی سے ایسے 150 سال 200 سال پہلے. جی بالکل ایسا ہی. اس وقت آج سے 3,000-3,500 سال پہلے قرآن نے 1,400 سال پہلے بتا دیا کہ آج سے 3,500 سال پہلے حضرت سلیمان کے وسیع نے یہ جو آئنسٹائن نے تھیوری پیش کری ہے اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کری تھی. جی 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 بالکل قرآن بتا رہا ہے, بتائیے. سائنس آج اس کو کہتی ہے, اس نے سائنس نے صرف تھیوری پیش کری ہے, اگر ابھی تک اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے. جی مگر قرآن کہتا ہے کہ نہیں, یہ امپلیمنٹ, یہ علم جو تم آج صرف تھیوری دے رہے ہو اس کو ہم نے ایکسپیریمنٹ کر کے دکھا دیا ہے آج سے 3,500 سال پہلے. بے شک بتائیے یہ کیا ہے؟ بالکل علم کا اظہار ہے. بے شک. یعنی کہ قرآن بتانا چاہ رہا ہے کہ کامل علم ہمارے پاس ہے. جی بے شک کامل علم ہے تو ہمارے پاس ہے. اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس قرآن ہے اس کے پاس سائنس نہیں ہے, جی اور جس کے پاس سائنس ہے اس کے پاس قرآن نہیں ہے. اس کے پاس قرآن نہیں ہے. جی تو بات یہ سائنسدان کوشش کر رہے ہیں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کی, یعنی کہ وہ ایک ایک قدم بڑھا رہے ہیں علم کی طرف. جی. میں الفاظوں کو تبدیل کر کے بولوں تو وہ ایک ایک قدم بڑھا رہے ہیں قرآن کی طرف. بے شک بے شک ایک ایک قرآن کی آیت کو, ایک ایک قرآن کے قصے کو, ایک ایک قرآن کی جو سورہ ہے اس کو وہ ثابت کر رہے ہیں سائنس کے تھرو. جی جی بے شک. مگر ہماری یہ شاید بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو جن کے ہاتھوں میں آج کل قرآن ہے وہ سائنس سے اتنا دور ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں, یہ علم جو ہے یہ کافروں کا علم ہے, جی یہ مسلمانوں کا علم نہیں ہے, اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. تو جب یہ سوچ آئے گی تو پھر کیا ہوگا پتہ نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کے ہاتھ میں قرآن ہے اسی کو سائنس وہیں سے ابتدا ہونی چاہیے تھی. اور اگر آپ دیکھیں تو امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, انہوں نے اپنے دور میں جو ایک مدرسہ بنایا تھا, جو ایک علم کا انہوں نے اسکول کھولا تھا, ایک یونیورسٹی قائم کری تھی, اس کے اندر خالی فقہ نہیں پڑھائی جاتی تھی, بے شک ایسا ہی. وہاں کیمسٹری بھی پڑھائی جاتی تھی, وہاں بایولوجی بھی پڑھائی جاتی تھی, وہاں فزکس بھی پڑھائی جاتی تھی, وہاں میتھمیٹکس بھی پڑھائی جاتی تھی, وہاں اسپیس ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جاتی تھی. وہاں کون سا علم ہے جو نہیں پڑھایا جاتا تھا؟ بے شک ہر علم تھا, بے شک ہر علم پڑھایا جاتا. تو یعنی کہ اور وہ پڑھانا بھی انہی کو چاہیے کیونکہ
वो वारिस हैं उस शख्स के जो सलूनी का दावा करता था। बेशक बेशक। तो सलूनी का दावा करने वाले ही ये बात कर सकते हैं, वहीं से तमाम इल्म निकल सकते हैं। जो आज साइंसदान, ये जो गैर मुस्लिमों ने इस पे कब्जा कर लिया है, बेसिकली ये मीरास तो हम मुसलमानों की थी। ऐसा ही बदकिस्मती हमारी है कि जो हमारी मीरास थी उसको बेच दिया, उसको दूसरों के हवाले कर दिया। बिल्कुल तो ऐसा ही। इमाम जो ये तमाम इल्म बता रहे हैं, कभी केमिस्ट्री को डिफाइन कर रहे हैं, कभी फिजिक्स डिफाइन कर रहे हैं, कहीं बायोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं, कहीं मैथमेटिक्स को डिटेल में उसकी बता रहे हैं, तो ये कहाँ से बता रहे हैं? बेसिकली वही इल्म है जो इल्म कुल है, वहीं से बता रहे थे। बेशक ऐसे। तो हर इल्म का यही हाल है, हर मौजज़े का यही हाल है। हम अपने टॉपिक में ही रहें, मौजज़े की बात करें। तो मैंने अपनी थोड़ी सी कोशिश करी थी कि इन मौजज़ात को साइंस की नज़र से देखूं जी और साइंस इसको किस तरह पेश करती है। एक मौजज़े को अगर आप लें तो इतनी डीप साइंस है, इतनी डीप केमिस्ट्री है कि बंदा हैरान हो जाता है। जी मैं हैरान हो गया जब मैंने उसकी डीप में थोड़ी सी डिगिंग करी, थोड़ी सी चीजों को कुरेदने की कोशिश करी, तो मुझे ऐसी चीजें नजर आई कि मेरी अकल हैरान थी कि इतने हजार साल पहले क्या इल्म का मर्तबा होगा, क्या इल्म उन हस्तियों के पास होगा जिन्होंने किस डीप केमिस्ट्री के अंदर घुस के ये मौजज़ात को सरअंजाम दिया। अल्लाहु अकबर। मतलब हैरानी इसकी इंतहा की हैरानी की बातें मुझे उसमें मेरे सामने वो बाप खुले। तो अभी टाइम हमारे पास कितना है? जी अब हमारे पास टाइम तो तकरीबन पूरा हो चुका है, लेकिन आप अपनी पूरी बात कर लें। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल में इसको हम किसी दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि हजरत मूसा ने अपने असा को सांप में कैसे तब्दील किया। आज साइंस इसको कैसे देखती है। वाह वाह, क्या कहने। और मैं आपको साइंस से सीख सकता हूं कि असल में बेसिकली हुआ क्या। ये माशाल्लाह। कैसे लकड़ी का टुकड़ा एक चलते फिरते सांप में कैसे तब्दील हुआ। वाह यकीनन इल्म है, मगर वो इल्म क्या है वाह। आज हम उसको देख सकते हैं ना। जी आज जी हम अगर केमिस्ट्री खोलें, अगर हम बायोलॉजी खोलें, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ। जी वो हुआ क्या, ये आप लोगों के सामने इंशाल्लाह नेक्स्ट नशिस्त में इसको पेश करूंगा कि किस तरह हजरत मूसा ने अपने असा को सांप में तब्दील किया। वाह वाह। किस तरह हजरत इब्राहिम ने जो जलती हुई आग थी उसको फूलों में, उसको गुल में, उसको गुलजार में कैसे तब्दील किया। इसके पीछे साइंस क्या थी। वाह वाह वाह। साइंस और बेसिकली उन्होंने साइंस का ही इस्तेमाल किया है। मैं अपने अल्फाज का जामिन हूं। हजरत मूसा ने भी, जिसको हम कहते हैं ना, इल्म का इस्तेमाल किया। जी। वो इल्म में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। वाह कैसे वाह। मैं आपको साबित करूंगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरह ये तब्दील कैसे किया। वाह जी वाह। हजरत इब्राहिम यानी कि कैसे नेक्स्ट तब्दील प्रोग्राम जो है करा, ना, हजरत मूसा कैसे तब्दील कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हम मुकम्मल इसी पर रखेंगे। आपने इसी पर बात करनी है। अभी तो यकीनन आपने बयान कर दिया है और आवाम को चाहिए कि अब इस पर मुतवज्जा हो जाए। लिहाजा नेक्स्ट जो हमारी नशिस्त होगी, इंशाल्लाह आपने इन चीज़ों को आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में मोमिन के सामने पेश करना है कि अंबिया ने ये किया कैसे। लकड़ी से किया तो कैसे? लकड़ी का सांप कैसे बना, आग गुलजार कैसे बनी, और आज की साइंस ने उसको कैसे प्रूव करती है। तो कैसे साइंस की हजरत ईसा कैसे मुर्दों को जिंदा करते जी थे, जी वो जी जी क्या शय थी, जी वो जी। क्या शय थी, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी साइंस इस्तेमाल करते थे। वाह वाह। मैं कोशिश करूंगा कि जिस हद तक आसान अल्फाज हैं इस्तेमाल करूं, क्योंकि मैं डीप केमिस्ट्री में जाऊंगा, मैं डीप बायोलॉजी में जाऊंगा और उसके अंदर से ट्राई करूंगा कनेक्ट करने की और आप लोगों के सामने पेश करने की। और जो जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत स्कूल में, जिसने थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ी हुई है, उसको यकीनन समझ आएगा कि ये इंशाल्लाह हुआ तो क्या हुआ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी हमारे प्रोग्राम का टाइम पूरा हो चुका है। आपसे इजाज़त चाहेंगे और मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया और मज़ीद भी आपने जिस मौजू को शुरू किया बहुत खूबसूरत और बहुत ही जितनी तारीफ़ की जाए
اتنی تھوڑی ہے، اور یہ واقعتاً وہ علمی باتیں ہیں جو مومنین تک پہنچنا ہر حال میں ضروری ہے۔ تو مومنین سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ باقی مومنین کو بھی ساتھ لیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں، اس معلومات کو، اس علم کو مومنین تک منتقل کریں، وہ جس طرح بھی آپ منتقل کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے، اب تب کے لیے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام جو ہے بہت جلد ہم آپ کے سامنے وہ پیش کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ السلام علیکم مولا علی۔